مارکیٹ کا نظام سود سے بھرا ہوا ہے. کیسی بدترین یہ سود کی بیماری ہے, کیسی بدترین. آپ جانتے ہو سود کا ایک پیسہ جس نے لیا, میرے نبی کے الفاظ بیان کرتے ہوئے میری زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے. میرے نبی نے بیان فرمایا, سود کا ایک پیسہ لیا, اپنی ماں, حقیقی ماں جس نے اپنوں کو جنم دیا, میری جنیتا ہے جس نے مجھ کو جنم دیا. ایک بیٹا اپنی ماں سے 32 مرتبہ زنا کرے الیاذ باللہ, اس پر اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا سود کے ایک پیسے پر گناہ ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا, اے لوگو سود کے کھانے والو, تم اگر سود کھاؤ گے تو یاد رکھو سیدھے مجھ سے لڑو گے. ہاں, تیسرے پارے مجھ سے لڑو گے. اور جو رب سے لڑنے پر اترا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میرے بھائیو, ہمارا مارکیٹ سود سے بھرا ہوا ہے. کہتے ہیں مول صاحب کام نہیں چلتا. کیا ہمارے صحابہ نے سود کے کاروبار کر کے کامیابی حاصل کی تھی؟ وہ ہم سے زیادہ مالدار تھے. ارے تمہارے دنیا کے 22 آدمی جو مالدار, دنیا کے, ہندوستان کے نہیں, دنیا کے جو 22 مالدار آدمی شمار کیے جاتے ہیں, ان 22 آدمیوں کی دولت کو جمع کیا جائے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جیب میں نہیں آ سکتے. ایک جیب میں. بہت بڑا صحابی عبد الرحمن ابن عوف, مہاجر صحابی ہے, ہجرت کر کے مدینے آیا. اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا ایک انصاری صحابی کا. انصاری صحابی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں, تمہیں جو پسند ہو مجھے کہہ دو, میں اس کو طلاق دے دوں, عدت کے بعد نکاح کر لینا. فرمایا نہیں. فرمایا میرے پاس اتنا مال ہے, کہو تو میں تمہیں آدھا دے دوں, تم تجارت کرو. فرمایا مجھے نہیں ضرورت, مجھے بازار بتاؤ. بازار کا راستہ بتایا, وہاں ایک چھوٹی سی دکان, دودھ ڈیری شروع کی, پنیر وغیرہ بیچنا شروع کی. حضرت کو اس میں مہارت تھی. چند ہی دن ہوئے, اللہ نے برکت دی. اور کیسی برکت, یہاں زعفران لگا ہوا تھا. صبح صبح حضور کو مل گئے. بخاری شریف کی روایت. حضرت فرمایا یہ زعفران کیسا, مرد تو نہیں لگایا کرتا, یہ تو عورت لگاتی, یہ کیسا تم نے لگایا؟ نکاح وکاح تو نہیں ہو گیا؟ حضرت نے ایک اندازے سے کہا, اس لیے کہ یہاں کیسے لگے گا, کوئی عورت ملی ہو تو ہی تو لگے گا. فرمایا کوئی نہیں. فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا میرا. فرمایا اچھا, بہت اچھا ہوا. نبی دعا دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تم دونوں میں برکت دے. فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کر لیجیے چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. مسئلہ بتایا حضرت نے, اولم ولو بشاتن. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی. یا تو مولوی صاحب کو دعوت نہیں ملے تو کہتے ہیں نکاح کیسے ہوا, شیخ کو دعوت نہ ملے نکاح کیسے ہوا, رشتہ داروں کو دعوت نہ ملے کہتے ہیں اچھا ہم بھی دیکھ لیں گے. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی, یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دعوت کیوں نہیں دی. ایک صحابی نے نکاح کر لیا, حضور کو پتا بھی نہیں. میرے بھائیو, کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہو کہ اس نے مجھ کو دعوت نہیں دی, اس نے مجھ کو بلایا نہیں. ان مسئلوں میں ہمارا سماج الجھ گیا اور ایسے لڑ رہے ہیں کہ یہ اس کے گھر نہیں جا رہا ہے, وہ اس کے گھر نہیں جا رہا ہے. بس ایک لڑائی ہے, معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, بہن بھائی سے جدا, بھائی بہن سے جدا, اور اولاد ماں باپ سے جدا, ماں باپ اولاد سے جدا. معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, اور ٹوٹے ہوئے معاشرے پر اللہ کی رحمت نہیں اتر سکتی, جڑے ہوئے معاشرے پر اترتی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. عبد الرحمن ابن عوف جب انتقال ہوا نا, کتنی دولت چھوڑ کر گئے؟ 3 ارب 32 کروڑ 22 لاکھ. میرا آنکڑا یاد رکھنا, 3 ارب 32 کروڑ 22 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے. اور 1 دینار سونے کا 1 تولے کا ہوتا ہے. اس کا مطلب 3 ارب 32 لاکھ 22,000 تولہ سونا چھوڑ کر گئے. یہ جو 22 ہے نا اس وقت دنیا کے مالدار, یہ تو عبد الرحمن کے جیب میں آ جائیں گے سب. لیکن اتنی ساری دولت کے باوجود ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی تھی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. انہوں نے دولت کی بنیاد پر رب نہیں چھوڑا, انہوں نے دولت کی بنیاد پر نمازیں نہیں چھوڑی, انہوں نے دولت کی بنیاد پر سچ بولنا نہیں چھوڑا.
انہوں نے دولت کی بنیاد پر غداریاں نہیں سیکھی، انہوں نے دولت کو کمانے کے لیے دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، سود نہیں کھایا، کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، نبی کی اداؤں میں برکتیں ہیں اور نبی کی اداؤں سے ہٹ کر سراسر ناکامی ہے۔ اللہ کے نبی کی اداؤں پر آؤ، اپنے آپ کو لاؤ۔ تو ابراہیم